بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جانداروں کی دنیا۔ آپ کا اپنا بھائی ابو حنزلہ۔ آج ہم بات کریں گے خرگوش کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ایک درخواست ہے کہ نیا نئے والے ساتھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پرانے میری ویڈیو کو دیکھیں، لائک شیئر اور کمنٹ تو ضرور کریں۔ چلو بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو پیغام کی طرف۔ خرگوش کو عربی زبان میں ارنب کہتے ہیں۔ خرگوش کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے ایک حصے میں ہڈی اور دوسرے حصے میں گوشت ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی قسم کی جو قسم ہے وہ لومڑی میں بھی پائی جاتی ہے۔ نمبر 2، بعض اوقات مادہ خرگوش اپنے نر سے خود جفتی کرنے لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مادہ خرگوش میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے۔ مادہ خرگوش حالت حمل میں جفتی کر لیتی ہے، یعنی اپنے نر سے مباشرت کر لیتی ہے۔ خرگوش میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ جانور یعنی خرگوش 1 سال تک یہ نر رہتا ہے اور دوسرے سال یہ مادہ بن جاتا ہے۔ فسبحان القادر علی کل شیء، یعنی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں خرگوش کی عادتوں کے بارے میں۔ تو خرگوش کی خصوصیت اور عادتوں میں سے یہ ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے، یعنی خرگوش آنکھیں کھول کر سوتا ہے۔ جب شکاری اس کو پکڑنے کے لیے آتا ہے تو خرگوش کی آنکھیں کھلی ہوئی دیکھ کر شکاری یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے، تو وہ واپس چلا جاتا ہے۔ خرگوش کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ جب خرگوش دریا دیکھتا ہے تو مر جاتا ہے، اس لیے اکثر یہ دریا کے کنارے پائے جاتے ہیں۔ جانداروں میں جن کو حیض آتا ہے ان کی تعداد 4 ہے۔ نمبر 1 عورت، نمبر 2 لگڑ بگڑ، نمبر 3 چمگادڑ، نمبر 4 خرگوش۔ اور اس میں ایک کتیا کا بھی بعض اہل علم نے اضافہ کیا ہے کہ اس کو بھی حیض آتا ہے۔ تو چلو اب بات کرتے ہیں خرگوش کے شرعی حکم کے بارے میں کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے۔ تمام اہل علم کے نزدیک خرگوش کا گوشت حلال ہے، یعنی اس کا کھانا بالکل حلال ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں خرگوش کے طبی فائدوں کے بارے میں۔ نمبر 1، اگر کسی شخص کے شفا پا جانے کے بعد کسی عضو میں یعنی جسم کے کسی حصے میں کوئی ارتعاشی کیفیت یعنی بے چینی پیدا ہو گئی تو ایسے شخص کو خشکی کے خرگوش کو یعنی جو خشکی کے اندر خرگوش رہتے ہیں ان کو بھون کر اس کا دماغ کھانے میں دیا جائے، یعنی اس کا دماغ نکال کر کھانے میں دیا جائے تو یہ اس کے لیے نہایت مفید ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص 2 چنے کے برابر خرگوش کا دماغ لے کر نصف رطل کے چھٹے حصے کے برابر گائے کا دودھ لے کر استعمال کرے تو وہ آدمی کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ نمبر 3، سرطان یعنی کینسر کے مرض میں خرگوش کا نفخہ لگانا بے حد مفید ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی عورت نر خرگوش کے پنیر مایا کو پی لے تو اس کے نر اولاد پیدا ہوگی۔ اگر کوئی عورت مادہ خرگوش کے انفہا کو پی لے تو لڑکی پیدا ہوگی۔ نمبر 5، خرگوش کی مینگنی یا گوبر کو عورت باندھ کر لٹکا لے تو وہ عورت حاملہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر خرگوش کا دماغ بھون کر سیاہ مرچ کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو راشا کے لیے فائدہ مند ہے۔ بعض خرگوش کا گوشت خشک ہوتا ہے، اس لیے انہیں چرنے کے لیے ایسی جگہ چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں پانی میں گھاس پھوس وغیرہ رہتی ہے، جس سے ان کے گوشت میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے بنسبت ان خرگوشوں کے جن کے گھر میں ہی چرایا گیا ہو۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت خرگوش کا خون پی لے تو وہ کبھی حاملہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر سفید داغوں اور جھائیوں میں خرگوش کا خون لگایا جائے تو وہ داغ اور جھائیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو آج کا میرا یہی پیغام تھا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک شیئر کمنٹ کر دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔